بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن رأى ہلال رمضان او الفطر وحدہ ورد قوله لازمہ الصیام ولا يجوز له الفطر بتيقنه ہلال شوال۔ ہم چاند کے ثبوت اور یوم شک کے روزوں کے متعلق فصل پڑھ رہے تھے۔ یوم شک کے روزوں کے متعلق مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے۔ اب یہاں سے چاند کے ثبوت کے بارے میں مسائل بتلائیں گے اور نیز یہ بھی بتائیں گے کہ کس وقت چاند کی گواہی رمضان المبارک کے مہینے کے لیے قبول کی جاتی ہے۔ فرمایا وَمَنْ رَآ ہلال رمضان، اور جس نے دیکھا رمضان کا چاند، اول فطر یا عید کا چاند یعنی عید الفطر کا چاند، وحدہ اکیلے، ورد قولہ اور اس کے قول کو، اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا، یعنی قاضی نے، مفتی نے اس کی گواہی کو رد کر دیا۔ لازمہ الصیام، اس شخص پر روزہ لازم ہوگا۔ یہاں لازم سے مراد یہ کہ اس پر روزہ واجب ہوگا، فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ آگے بتلائیں گے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ ولا یجوز لہ الفطر، اور اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، یعنی عید کرنا جائز نہیں ہوگا، بے تیقنہ ہلال شوال، شوال کے چاند کے یقین ہونے کے باوجود، یعنی کسی شخص نے چاند دیکھا، عید کا چاند دیکھا اور اسے یقین ہے کہ یہ عید کا چاند ہی ہے، لیکن اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا تو وہ اب روزہ نہیں چھوڑے گا، روزہ ہی رکھے گا۔ وَإِنِ افْطَرَ فِي الْوَقْتَيْنِ، یعنی وَمَنْ رَآ ہلال رمضان سے ہلال شوال تک اس صاحب کتاب نے دو صورتیں بتلائیں۔ ایک یہ کہ اگر کسی نے رمضان کا چاند دیکھا لیکن اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا، اور دوسری صورت یہ کہ کسی نے اگر عید کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی کو قبول نہ کیا گیا، تو دونوں صورتوں میں وہ بندہ روزہ رکھے گا، روزہ رکھنا اس پر لازم ہوگا۔ اور عید کے چاند کا اگرچہ اس کو یقین ہے لیکن پھر بھی وہ روزے کو نہیں چھوڑے گا جب اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا، اس کی گواہی کو قاضی نے یا مفتی نے قبول نہ کیا گیا ہو تو وہ روزہ ہی رکھے گا۔ اب آگے یہ بتلایا گیا ہے ان افطر فی الوقتین، اور اگر اس نے دونوں وقتوں میں روزہ توڑ دیا، دونوں وقتوں سے مراد یعنی رمضان کا روزہ رکھا تھا اور اس نے توڑ دیا، یا پھر عید کے معاملے میں عید کا چاند اس نے دیکھ لیا تو روزہ اس نے توڑ دیا، تو دونوں صورتوں میں، دونوں وقتوں میں، یعنی اگرچہ اس نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا یا عید کے موقع پر، یعنی اگر اس نے شام کو عید کا چاند دیکھا پھر اگلے دن اس نے روزہ رکھ لیا اور روزہ اس نے پھر توڑ دیا، یعنی دونوں وقتوں میں اگر اس نے روزہ توڑ دیا قضا، تو روزے توڑنے کی وہ قضا کرے گا، ولا کفارۃ علیہ، اس پر کفارہ نہیں ہوگا، یعنی روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ فِطْرُهُ قَبْلَ مَا رَدَّهُ الْقَاضِيُ فِي الصَّحِيحِ، اگرچہ اس کا روزہ توڑنا قاضی کے رد کرنے سے پہلے ہو، یعنی قاضی نے ابھی تک اس کی گواہی کو رد نہیں کیا تھا
لیکن پھر بھی اس نے روزے کو توڑ دیا، تب بھی اس پر روزے کی قضا ہوگی، روزے کا کفارہ نہیں ہوگا۔ پھر صحیح ہے، صحیح تر قول کے مطابق، یعنی اگرچہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس پر کفارہ ہوگا، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس پر صحیح یہی ہے، درست یہی ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی صورت مسئلہ یہ بتائی کہ اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا تھا اور یا پھر عید کا چاند دیکھا تھا، عید الفطر کا چاند دیکھا تھا، اور ان چاند دیکھنے کی وجہ سے اس نے روزے کو توڑ ڈالا، تو جب توڑ ڈالا تو اب اس پر قضا ہوگی، اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ قضا اس لیے ہوگی کہ اس شخص کے لیے ابھی، یعنی جب اس نے رمضان کا چاند دیکھا تھا تو گویا کہ اس کے نزدیک یہ رمضان کا مہینہ ہی تھا۔ جب رمضان کا مہینہ تھا تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اس نے چاند دیکھا تھا تو اس کے نزدیک یہ چاند رمضان کا مہینہ ہی تھا۔ اب کفارہ اس لیے نہیں ہوگا، یعنی جب اس نے رمضان کا چاند دیکھا تھا، کفارہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جب اس نے اس کی گواہی کو قاضی نے رد کر دیا تو یہ شبہ وارد ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا اس کی گواہی میں، تو اس وجہ سے اس پر کفارہ نہیں ہوگا کہ جب بھی شبہ پیدا ہو جائے کفارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور عید کا جب چاند دیکھا اور پھر اس نے روزہ رکھ لیا اور پھر روزے کو توڑ دیا تو اس کی بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ قضا اس لیے ہوگی کہ عام لوگوں کا اس دن روزہ ہے، اس کی گواہی کو قبول نہیں کی گئی، اور کفارہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کے اپنے نزدیک تجھے عید ہی ہے، تو اس وجہ سے اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اب پھر دو صورتیں ہیں کہ اس نے جب روزہ توڑ دیا دونوں وقتوں میں، چاہے اس نے رمضان کا چاند دیکھا ہو یا عید الفطر کا چاند دیکھا ہو، دونوں صورتوں میں روزہ توڑ دیا تو اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو قاضی کے رد کرنے سے پہلے توڑا یا قاضی کے رد کرنے کے بعد توڑا۔ تو دونوں صورت میں اگر قاضی کے رد کرنے سے پہلے بھی توڑا تو قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر قاضی نے اس کی گواہی کو رد کر دیا تھا بعد میں اس نے توڑا تو اس صورت میں بھی اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، قاضی نے اگر اس کی گواہی کو قبول کر لیا تو پھر اس پر کفارہ ہوگا، اس لیے کہ پھر اس کو کسی بھی صورت میں روزے کو توڑنے کا حق حاصل نہیں تھا، کہ جب رمضان کی اس نے گواہی دی اور قبول کر لی گئی تو گویا کہ اب رمضان ہی کا روزہ اس نے توڑا ہے، اور شوال کے چاند کے اگر گواہی قبول کر لی گئی تو پھر تو عید ہی ہے، اس صورت میں کفارے کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ آگے ایک اور مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ چاند کا ثبوت کب ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ مِّنْ غَمِيمٍ أَوْ غُبَارٍ وَنَحْوِهِ، اور جب آسمان میں علت ہو، یعنی آسمان صاف نہ ہو، وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، آسمان میں علت ہو یعنی آسمان صاف نہ ہو، من غمیم بادلوں کی وجہ سے، او غبار یا گرد و غبار کی وجہ سے، ونحوہ یا اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے، یعنی دھند کی وجہ سے یا دھوئیں کی وجہ سے، تو جب آسمان موسم ابر آلود ہو تو قبلا خبر واحد عدل، تو قبول کی جائے گی ایک عادل آدمی کی خبر، قبلا قبول کی جائے گی، خبر واحد عدل ایک آدمی کی خبر، وہ عادل ہو، او مستور یا مستور الحال ہو، یعنی اس کا حال چھپا ہوا ہو، پھر صحیح ہے، صحیح قول کے مطابق،
صحیح بات یہی ہے کہ اگر کسی مستور الحال نے یا عادل ایک شخص نے موسم ابر آلود تھا اور چاند دیکھنے کی گواہی دے دی تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ عادل سے مراد یہ کہ وہ شخص جس کی اچھائیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہو، اور عادل وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب تقوی ہو، صاحب غیرت مند شخص، یا عادل کی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ کم از کم وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرنے والا ہو، یعنی مسلسل صغیرہ گناہوں کو نہ کرنے والا ہو، تو یہ عادل شخص ہو۔ تو عادل شخص نے اور مستور سے مراد یہ کہ جس کا حال چھپا ہوا ہو، یعنی نہ کہ وہ متقی ہے، نہ یہ پتہ ہو، نہ فاسق ہے، یہ معلوم بھی نہ ہو، یعنی اس کا حال چھپا ہوا ہو، اس کا فسق، اس کا تقوی معلوم نہ ہو۔ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ وَاحِدٍ مِثْلِهِ، اگرچہ یعنی اس عادل شخص نے یا مستور الحال شخص نے گواہی دی علی شہادت واحد مثلہ، اپنے مثل کسی ایک شخص کی شہادت پر اس عادل نے یا مستور الحال نے گواہی دی، اگرچہ اس نے اپنے مثل ایک بندے کی شہادت پر گواہی دی ہو۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اس عادل نے یا مستور شخص نے خود چاند نہ دیکھا ہو، بلکہ کسی دیکھنے والے کی گواہی پر وہ گواہی دے رہا ہے، یعنی کسی اور شخص نے دیکھا ہے اور وہ شخص اس کی مثل ہے، یعنی وہ بھی مستور الحال ہے یا عادل ہے، اور اس نے چاند دیکھا ہے۔ اب وہ قاضی کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، قاضی کو گواہی وہ نہیں دے سکتا، اس کی گواہی پر دوسرا عادل اور مستور الحال شخص قاضی کی بارگاہ میں قاضی کے سامنے گواہی دے رہا ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ وَلَوْ كَانَ أُنْثَىٰ أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذَفٍ تَابَ، اگرچہ وہ آدمی یعنی عادل یا مستور الحال اگرچہ عورت ہو یا غلام ہو یا محدود ہو، یعنی اس پر حد لگائی گئی ہو شریعت میں، اس کو سزا دی گئی ہو، فی قذف کسی پر تہمت لگانے کی وجہ سے، یعنی کسی شخص نے کسی شخص کو زانی کہا، تو اب اس قذف کی وجہ سے، اس تہمت کی وجہ سے اس پر تہمت لگائی گئی، اس نے جو تہمت لگائی اس کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو اس کو 80 کوڑے مارے گئے، تو یہ محدود فسق قذف ہوا۔ پھر بعد میں اس نے توبہ کر لی، تو اگرچہ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو محدود بالقذف ہے یا غلام ہے یا عورت ہے، تو ان کی بھی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ محدود فی قذف میں یہ کہ تابہ اس نے توبہ کر لی، تو لرمضان، تو رمضان کے معاملے میں یعنی رمضان کے چاند کی گواہی میں اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ یعنی صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، چاہے وہ عورت ہو، غلام ہو یا محدود بالقذف ہو، جس نے توبہ کر لی ہو اور اس نے خود گواہی دی ہو چاند دیکھنے کی، یا پھر کسی اپنے سے مثل یعنی عادل یا مستور الحال کی گواہی پر وہ گواہی دے رہا ہے اور موسم بھی ابر آلود ہے، تو اس کی گواہی کو رمضان المبارک کے چاند کے لیے قبول کیا جائے گا۔ ولا یشترط لفظ شہادت ولا الدعوہ، اور جب وہ گواہی دے گا تو گواہی دیتے وقت شرط نہیں ہے لفظ شہادت کا لفظ، ولا الدعوہ اور نہ دعوت کا لفظ،
یعنی جب وہ قاضی کے سامنے گواہی دے رہا ہوگا تو اس گواہی میں اس کے لیے لفظ شہادت کا استعمال کرنا یا لفظ دعویٰ کا استعمال کرنا شرط نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یا میں دعویٰ کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ کہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔